बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नून लीग को अब किस बयानिए की तलाश है और इमरान खान ने कैसे इस पार्टी में जो टूट फूट गई थी, जिसकी लीडरशिप इधर उधर भाग गई थी, उसमें नई रूह कैसे फूंकी है। ये इतना बड़ा केस स्टडी कैसे बन गया है कि अगर ये करोगे, डटे रहोगे, तो फिर ना पार्टी आपके हाथ से निकलेगी और ना अवाम आपके जो शहर से है वो बाहर जा सकती है। नून लीग को इस वक्त एक ऐसे बयानिए की तलाश है जिसमें वो फटा डाल सके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि देखें, हमने आपकी हर बात मानी लेकिन आपने हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की। नून लीग जो है वो हुकूमत में भी है इस वक्त और अपोजिशन में भी है। उनके मुख्तलिफ लीडरान जब टीवी पर अपीयर होते हैं तो उनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि वो हुकूमत में तो हैं, और फिर सुनते हैं किसी और को तो लगता है कि अपोजिशन में भी हैं। जब ये लतीफ़ देख लें, राना सनाउल्लाह देख लें, हर वीडियो में हम उनका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये दो वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो एक केस स्टडी बन के सामने आए हैं कि नून लीग के अंदर जो दो किस्म की लीडरशिप चल रही है, वो असल बयान किसका माने किसका ना माने। कौन कह रहा है धांधली हुई है, कौन कह रहा है कि नहीं सही मैंडेट है, कौन कह रहा है इमरान खान के साथ ये जल्दी में फैसले करके जो है उसकी हमायत की गई है, कौन कह रहा है कि ये सारे सियासी मुकदमात हैं उड़ जाएंगे। ये सारा कुछ हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। नून लीग असल में इस वक्त चाहती है कि वो फड्डा डाले इस्टेब्लिशमेंट के साथ और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर लोगों में फिर निकले, ताकि लोग उनके ये राम कहानी पर यकीन कर लें कि उनके साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ये जो हुकूमत मिली थी उन्हें ज़बरदस्ती मिली थी। पंजाब वाला तो मैंडेट ठीक था, वफाक वाला मैंडेट ठीक नहीं था। शहबाज शरीफ जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, उन्होंने पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती हुकूमत ले रही थी। ये बयान तो हम ढके छुपे अल्फाज में अब सुनना शुरू हो गए। दूसरा, नून लीग अब जिनको कह रही थी कि ये हमारी पार्टी के, हमारी हुकूमत के ज़ामिन है, वो दो लोग थे, मोहसिन नकवी साहब और औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब ने भी ज़िंदगी में पाकिस्तान में होने वाली ईसीसी की जो कमेटी है उस इजलास के हवाले से एक अनोखा ही फैसला किया। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब के बारे में नून लीग मुत्तफिक हो गई है कि भाई अब तुम्हारे पर काट देंगे, जो तुम सियासत में आए बगैर करना और अचीव करना चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म हमारा है, नाम तुम्हारा है। तुम ये चाहते हो कि कामयाब किस्म के सियासतदान बन के भी उभरो, तो ये मुमकिन नहीं है। मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो जुल्म पीटीआई के लोगों के साथ किया उसका इनाम वफाक में मिला। वज़ीर दाखिला बना दिए गए, चेयरमैन पीसी बना दिए गए, पीसीबी बना दिए गए, और बहुत हद तक जो प्रेडिक्शन है राना सनाउल्लाह साहब की कि वो उनकी मेहरबानी है कि वज़ीर दाखिला बने हैं। वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे और ये कुछ मुमकिन नामुमकिन चीज़ थोड़ी है। आपने 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के इलेक्शंस में देख लिया। 8 फरवरी को अवाम ने इलेक्शन किया, 9 फरवरी को किसी और ने इलेक्शन किया और अपने मोहरों को जता के हुकूमत की मसनद दे दी। वफाक में भी दे दी, सिंध में भी दे दी, बलोचिस्तान में भी दे दी और पंजाब में भी ती रानी को हुकूमत दे दी कि तुम नवाज शरीफ की सपुत्री हो, काबिल फ़ख्र साहबजादी हो, ये लो। ये तो मसला ही कोई नहीं है। अवाम का वोट गया बाढ़ में, वो जिसे चाहते हैं वो गया बाढ़ में। तुम जो चाहती हो, तुम लोग जो मांगते हो वो ये लो, हम देंगे। वो था फॉर्म 47। फॉर्म 47 पर हुकूमतें बनवा दी गई, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इस मुल्क के असल वारिस जो है वो अवाम है। उन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया इमरान खान को। इमरान खान क्लेम कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी का। 2/3 मेजॉरिटी से भी बात आगे निकल गई। लोगों ने धड़ाधड़ ठप्पे लगाए, धड़ाधड़ उन्होंने ठप्पे उस चीज पर लगाए कि पार्टी का आपने निशान छीना। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर निशान पर ठप्पे लगाए। उन्होंने अपने वोट पर पहरा दिया। फॉर्म 45 तक तो पहरा दिया जो उनके बस में था। फॉर्म 47 कहीं और से जारी होना था। फॉर्म 47 उनके दिमाग में नहीं आया कि इस पर भी पहरा देते तो शायद आज हालात चेंज होते। ये जो मसनद इक़्तिदार में आके बैठे, ये रुल रहे होते जेलों में। इन्होंने जो इस कौम के साथ जुल्म किए, पीडीएम की पिछली हुकूमत में जो कुछ हो चुका, निगरान हुकूमत में जो कुछ हो चुका, इन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने जो कुछ देख लिया, उसके बाद इनको कटहरे में इंसाफ के लाते। वो जिसने आइन रोंदा, वो जिसने इस मुल्क के आइन को लीरो लीर किया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को ना मानकर तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, वो ऐसे आज़ाद कैसे फिर सकते हैं। वही शहबाज शरीफ और उनकी 88 रुकनी काबीना, वो आज तौहीन अदालत के केस भुगत रही होती। वो जिस दिन फर्द जुर्म आयद होती थी, वो वजीर आजम की शेरवानी पहन रहे थे। जब अनवारुल हक काकड़ शेरवानी निगरान वजीर आजम की पहन रहे थे, उसी दिन उन पर भी सेम वही केस था, फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन रियासत तो माँ के जैसी है, और माँ भी कमाऊ पूत
اور جس کو چاہے اس کو زیادہ پیار کرتی ہے، اس کو بہتر کھانا دیتی ہے، بہتر کپڑے پہناتی ہے، بہتر طریقے سے تیار کرتی ہے۔ مائیں بھی تو کچھ کبھی کبھی فرق کر جاتی ہے بچوں میں۔ چلیں، ہماری ریاست نے بھی وہی ماں بن کے فیصلہ کیا۔ اس دوران پی ٹی آئی ڈٹی رہی۔ عمران خان نے کل اسی ٹوٹی پھوٹی جماعت میں میڈیا سے گفتگو کی تو ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کے بعد جو اندر سے عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، جو کسی اور کے اعلی کار تھے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ جو اسٹیبلشمنٹ نہ کر سکی وہ اب ان سیاستدانوں نے خود کر دیا۔ جو عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے اب وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئے۔ شہریار افریدی کی درد دل سے بھری ہوئی تقریر آپ نے سنی، کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کون ہے جو آستین کا سانپ ہے؟ کون ہے جس کو کہہ رہے تھے مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں، میں بھر چکا ہوں۔ ہمارے گھر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا، جن کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، وہ ہیں اس پارٹی کے اصل وارث۔ آپ کے باپ کی پارٹی نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے یہ فیصلے کریں۔ عمران خان کے فیصلوں کو آپ نفی کریں۔ اس کے بعد کچھ لیڈروں کی سٹیٹمنٹ آئیں، میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ مجھے کافی ان کی چیزوں پر تو ڈاؤٹس ہے، لیکن ایک ان کا پی ٹی آئی پر احسان اس لیڈر کا ہے کہ اس نے مشکل وقت میں لیڈ کیا۔ اس وقت جب پولیس اٹھا کے لے جاتی تھی، غائب کر دیتی تھی، اس وقت یہ بندہ آیا اور لوگوں میں کھڑا ہو گیا ڈٹ کے، اس کو یہاں سے بھی وہاں سے بھی ہر جگہ گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ گرفتار ہوا، گھر گرا دیا گیا، لیکن آج بھی کھڑا ہے۔ کچھ اس کی چیزوں سے اختلاف ہے، کچھ مشکوک چیزیں اس سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ آج وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے پارٹی اختلافات سے متعلق بیانات نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ 2 ماہ سے میڈیا پر پی ٹی آئی میں اختلافات کا گیم چلایا جا رہا ہے، ان معاملات میں مجھے اپنی غفلت نظر آتی ہے۔ بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمیں ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے۔ آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے مسئلے پر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ شیر مروت کا کہنا تھا کہ پارٹی میں اپنے تمام اختلافات ختم کرتا ہوں، پارٹی کے اندر میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز راولپنڈی میں میڈیا سے بات چیت کے دوران پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت پارٹی کے مرکزی رہنما بیرسٹر گوہر کے سامنے ہی پھٹ پڑے تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے شہریار افریدی کی دھمکی پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریار افریدی کو جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں۔ جب عمران خان رہا ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ کس کو پارٹی میں واپس آنا ہے۔ اس موقع پر شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار افریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی ہے، خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا عمران خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں کھل کر ان کے ساتھ کروں گا۔ یہ لوگ میرے بغض میں کر رہے ہیں اور پارٹی کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اب جو ہے واپس بال آ گئی ہے سیاستدانوں کی کورٹ میں، اور تمام فیصلے یا تو عمران خان کریں گے، اور ڈائریکٹ ملاقاتیں جب سے شروع ہوئی ہیں پارٹی میں بالکل ایک نئی روح آ گئی ہے، ہلچل مچ گئی ہے کہ پی ٹی آئی جلسے بھی کرے گی، باہر نکل کے بات بھی کرے گی، ڈرے گی نہیں اور اپنا حق بھی لے گی۔ جلسوں کا بھی اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ضامن، ایک کی میں نے شروع میں بات کی، وہ ہیں محسن نقوی صاحب۔ ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے آئی جی کے معاملے پر ہو یا سیکٹری کے معاملے پر ہو یا وہ جو ڈی جی ایف آئی ہے یا سہیل اشرف صاحب، ڈاکٹر عثمان اور وہ جو علی ناصر زیدی صاحب ہیں، ان کے معاملے پر نہ کر دیا اور انہیں بالکل کوڑا سا جواب دے دیا، ان کے پر کاٹنے کی تیاری کر دی ہے مکمل۔ اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو اور کیا کیا فیس کرنا ہے، کیونکہ سیاستدان بڑے چیز ہوتے ہیں، وہ بچا کے رکھتے ہیں کچھ چیزیں جو وقت آنے پر وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ضامن جو ہے محمد اورنگزیب، جن کے بارے میں بالکل ایکٹیو ہو چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایسی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ کئی کمیٹیوں سے تو ان کو بے دخل کر دیا گیا، جہاں ان کا بنتا نہیں تھا، جہاں ان کا بنتا تھا وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، جیسے سی سی آئی، وہاں حیران کن طور پر وزیر دفاع اور وزیر خارجہ آ گھسے ہیں، مشترکہ مفادات کونسل، اور وہاں سے ان کی چھٹی کر دی گئی۔ اب ان نے کارروائی کیا ڈالی ہے؟ ان نے پاکستان کی تاریخ بدلنا شروع کی ہے، روایات بدلنا شروع کر دی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ میں پہلی بار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزارت خزانہ کو سرکاری سطح پر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی خبر جاری نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔
ذرائع نے بتایا کہ مسلسل 2 روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وزارت خزانہ کی طرف سے خلاف معمول اس سے متعلق کوئی پریس ریلیز یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان 2 دن کے اجلاسوں میں اہم نوعیت کے فیصلے کیے گئے جن سے میڈیا کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے بھی اپنے تمام افسران اور اہلکاروں کو کسی بھی معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ایف بی آر کے افسران میں مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر میڈیا سے بات چیت کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ ادارے کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ترجمان ایف بی آر کے علاوہ کسی بھی افسر یا اہلکار کو کسی بھی معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں حکومت چل کیسے رہی ہے۔ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ جو ضامن بن کر اس حکومت کے ساتھ آئے تھے، اب ان کو آئینہ دکھا دیا گیا اور انہوں نے بھی اپنے جو گر ہیں اور فارمولے آزمانا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ اسی حکومت کے دوران ہونا شروع ہو گیا۔ مہنگائی کا تو ہم نے دیکھا تھا، قانون و انصاف کی حالت تو ہم نے اب تک دیکھی تھی، روزگار جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا، حقوق جو ہیں وہ عام آدمی کے پاس ہیں ہی نہیں ہے جو آئین کے اندر درج ہے۔ لیکن اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گیا۔ وہ جنہوں نے انہیں ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا، کرسیاں لگائی تھی، کرسی کے اس بار آپ بیٹھیں اس بار وہ بیٹھیں اور آپس میں مل کے چلیں، ہماری انگلی تھامیں۔ اب ان کے بھی سوچنے کا وقت آ گیا کہ انہوں نے جن کو اکٹھا کیا انہوں دیتے نصیب آپس سے ملتے ہی نہیں۔ دوست ٹیکنوکریٹ ٹائپ لوگ اب لے کے آئے، ایک نے صرف میڈیا چلایا ہوا تھا، ایک چینل چلائے ہوئے تھے، اس کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دے کر ٹریننگ کی گئی کہ روتھ لیس ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، فری ہینڈ دے دیا گیا۔ اور یہی جماعت جو آج کل حکومت میں ہے، یہ اسے موشن سپیڈ کہتی تھی اور اب اس کی مرضی کی ٹیم لانے میں روڑے اٹکا رہی ہیں، یہی نون لیگ ہے۔ اور دوسرا ضامن ہے اورنگزیب، محمد اورنگزیب، جس کی سٹوری میں نے ڈان نیوز میں چھپی ہوئی ایک دفعہ اپنے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا، جو فرت اللہ بابر صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اس نے 3 کروڑ کی نوکری اور ڈچ نیشنلٹی کیوں قربان کی، تو آپ کو اس کیس کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ کیسے 2017 میں پاکستان کے ایک بینک حبیب بینک لمیٹڈ کی نیو یارک کی برانچ کن بنیادوں پر بند ہوئی تھی، کیا الزامات تھے، کیا ثبوت سامنے آئے تھے اور کون اس کے پیچھے تھا، کس کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی تھی۔ اگر اس کیس کو سٹڈی کر لے تو آپ کو اس بندے کی اہمیت جو ہے نظر آ جائے گی۔ خواجہ آصف کہتے تھے یہ جو ہیں یہ پرچی پر آئے ہیں نواز شریف کی، رانا ثناء اللہ کہتے تھے یہ ضامن ہے اس حکومت کے۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کے ضامن آپ کی پرچی جو ہے اس کو ہی تسلیم کرنے سے آپ کی اپنی جماعت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، ان کے پر کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے اور وہ بھی اپنا ہر جو ہے فارمولہ ہتھیار آزما رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ بیچ چوراہے کب یہ ہنڈیا پھوٹتی ہے اور کب یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار کے ایک دوسرے کو مزید ننگا کرتے ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔